اب جب ہم کلونجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کلونجی ایک جڑی بوٹی ہے، ایک تخم ہے. تو کیا ہم کلونجی کے ذریعے جادو کا علاج کر سکتے ہیں؟ کیا کلونجی، جیسے حضور نے فرمایا کلونجی میں شفا ہے موت کے علاوہ ہر بیماری سے. اب ظاہری بیماری کا تو علاج میں آپ کو بتا دوں گا، روحانی بیماریوں سے کون آپ کو بتائے گا؟ یقیناً ہمارا ہی خانوادہ آپ کو بتائے گا کہ ہم کلونجی کے ذریعے کس طرح ہمارے جسم میں جڑا ہوا جادو کو ہم اکھاڑ پھینک سکتے ہیں. ہم کس طرح کسی کے جسم میں داخل ہوئے شیطان شیاطین جنات کو کلونجی کے ذریعے نکال سکتے ہیں. اور یہ ممکن ہے، اس کو ایکسپٹ کریں گے آپ، تسلیم کریں گے جب میں ایسی حقیقت آپ پر بیان کروں گا اور حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا. کہ ہم کس طرح کلونجی کے ذریعے نظر بد کو اتار سکتے ہیں. ہم کلونجی کے ذریعے کس طرح اپنے اندر کی بیماریوں کو، جو روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں، جو ہمارے باطن کی بیماریاں کہلاتی ہیں، جو ہمارے اندر فساد برپا کرتی ہیں، ہم اس سے کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں صرف کلونجی کے ذریعے. یقیناً جس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے وہ حکمت کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور جس کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے وہ روحانیت کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ دونوں کا ساتھ ابھی سے نہیں، شروع سے ایک ساتھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ طب، جڑی بوٹیاں، نیچروپیتھی، حکمت، یہ انبیاء کی وراثت ہیں، یہ ان کی میراث ہے. یہ اب کلونجی سے ہم کس طرح اپنے اندر کی بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ کلونجی کا استعمال کیا ہے؟ کلونجی میں شفا ہے تو ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا ایکسٹریکٹ نکال کے استعمال کریں گے؟ کیا ہم اس کا جوشاندہ بنا کے پئیں گے؟ کیا ہم اس کو پیس کر کھائیں گے؟ کیا ہم اس کو ایسے ہی کھائیں گے؟ کس طرح کھائیں گے ہم؟ سب سے پہلے میں اس کے روحانی پہلو پر آتا ہوں کہ ہم روحانیت کے اندر اس کا ہمارے جسم سے کیا تعلق ہے. یاد رکھنا، دنیا کے اندر جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں، جتنی بھی جھاڑ ہیں، جتنے بھی پودے درخت ہیں، جتنے بھی نباتات اس دنیا میں اس روح زمین پر موجود ہیں، اس کا تعلق آپ کے جسم سے ضرور ہے. اور کلونجی کا تعلق ہمارے جسم کے کس اعضاء سے ہے؟ اگر میں کلونجی کا تعلق بتاتا ہوں کہ ہمارے کس جسم کے اعضاء سے ہے تو یقین جانیے کہ اس کا جو گھر ہے وہ ہے جگر. کیونکہ کلونجی جو مزاج رکھتی ہے وہ رکھتی ہے گرم خشک. اگر میں کلونجی کی اس کی بالکل ہسٹری میں جاتا ہوں کہ کلونجی کی ہسٹری کیا تھی، تو کلونجی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جو روم کے جو لوگ تھے نا، جو رومی تھے، وہ اس سے بہت اچھی طرح آشنا تھے. اور جو رومی تھے وہ اس کلونجی کے ذریعے لوگوں کے روحانی علاج کیا کرتے تھے، لوگوں کے جسمانی علاج کیا کرتے تھے. اس کے ابتدائی وقت میں، بالکل ابتدا، یعنی کہ اس دنیا کی ابتدا کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ صرف روم میں پائی جاتی تھی، جو رومی اس کا استعمال کرنا جانتے تھے. اس کے بعد پھر جو طب یونانی تھے، جو عرب کے تھے، پھر اس کو عرب لے کر آئے، اس کو طب یونانی نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. اس کے بعد پھر اس کی کاشت پاکستان میں ہوئی، پھر دنیا کے مختلف ممالکوں میں اس کی کاشت ہوئی. یہ ایک ایسی جھاڑ ہے جو خود بخود اگتی ہے، مطلب اس کی کاشت نہیں کی جاتی ہے. بعض جگہوں پہ جو یہ خود بخود اگتی ہے اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اور وہ کہ جس کو ہم مصنوعی طور پہ اگاتے ہیں، اس کی کاشت کرتے ہیں، اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے. یہ بھی ذہن نشین کر لینا. اچھا، اس کی جو جھاڑ ہوتی ہے وہ تقریباً 40 سینٹی میٹر بلند ہوتی ہے. یہ ایک جھاڑ ہوتی ہے جس کے اندر تخم جھڑتے ہیں، اس کے اندر تخم ہوتے ہیں. یہ 40 سینٹی میٹر تک بلند ہوتی ہے. اچھا، اس کی جو جھاڑ ہوتی ہے نا، اس کے ارد گرد جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا، وہ اس کے قریب آنا شروع ہوتی ہیں. کیونکہ اس کی جو نیلے رنگ کے جو اس کے ہلکے ہلکے جو پنکھڑیاں ہوتی ہیں، ان کی تعداد 8 ہوتی ہے، اور شہد کی مکھی جو ہوتی ہے نا، وہ اس پنکھڑیوں کے قریب آتی ہے.
اب اس جھاڑ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی جو خوشبو ہے، آئی بات سمجھ میں، وہ جو جنات ہیں وہ اس کو مانوس کرتے ہیں. کہ جس طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو مہندی کے جو تخم ہے، یعنی کہ جس کو ہرمل کہا جاتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر ہرمل کا جھاڑ ہو، آئی بات سمجھ میں، جس میں ہرمل مہندی کے پتے ہوں، مہندی کے جو تخم ہوتے ہیں وہ موجود جس گھر کے اندر ہو، اس گھر کے اندر جنات نہیں آتے، کیونکہ جنات سے دور بھاگتے ہیں. اور اس کی جو خوشبو ہے اس سے نیک جنات اس سے مانوس ہوتے ہیں. اچھا، تخم کلونجی یہ سیاہ رنگ کے بیج ہوتے ہیں. اب جب کسی پہ نظر اتر جائے، نظر لگ جائے کسی کے اوپر، کوئی بچہ رو رہا ہو، دودھ نہ پی رہا ہو، بلک رہا ہو، دودھ پینا چھوڑ دیا ہو، آپ کسی محفل سے آئے ہو، جسم آپ کو بوجھل پن ہو رہا ہو، آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ مجھے ٹیمپریچر ہے، مجھے بخار سا فیل ہو رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ بیماری ہوگی. ہو سکتا ہے جس محفل میں آپ گئے اس کے نظر بد کی وجہ سے آپ شکار ہو گئے ہو. اگر آپ کلونجی سے کی نظر اتارنا چاہتے ہیں تو آپ کلونجی ایک چمچہ اپنے ہتھیلی پہ ڈالیں، یعنی کہ آپ کے ہتھیلی پہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے، کالے تخم ہونے چاہیے، اور اس کلونجی کا تخم اپنے سیدھی ہتھیلی پہ ڈال کے آپ اس کی مٹھی بند کر لیں، اور سورہ قلم کی آخری آیت 7 مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کر دیں. اور جنہیں سورہ قلم کی آخری آیت یاد نہ ہو وہ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں، اور پھر وہ اپنے اوپر سے جیسے نظر اتارتے ہیں اس طریقے سے 7 دفعہ اتاریں، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ملیں، اور دونوں ہاتھوں سے ملنے کے بعد ایسے کر کے ملنے کے بعد اس کو آگ میں جلا دیں، توا الٹا کر کے اس کو جلا دیں جیسے آپ کسی چیز کو دھونی دیتے ہو. آپ دیکھیں گے کہ نظر بد کے اثرات، اگر نظر بد آپ کے پر ہوگی، جب ہم اس کو مسلیں گے نا تو ایک کالی سیاہی ہوتی ہے، کالی سیاہی نہیں بلکہ یلو کلر کی سیاہی آپ کے اندر آپ کے ہاتھوں میں آنے شروع ہو جائے گی، جیسے پیلاہٹ ہوتی ہے، جیسے پیلیا کسی کا ہوتا ہے نا، اس کا رنگ ہوتا ہے اسکن کا، تو اس کے ہاتھوں میں پیلے پیلے رنگ کی وہ آنے شروع ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے آپ کی نظر بد اتری ہے، یہ اس کی نشانی ہے. آپ اس کلونجی کو جلا دیں یہ نظر بد اتارنے کے لیے. اچھا، جادو کے لیے تو جسم کے اندر جادو ختم کرنے کے لیے جو کلونجی کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں مختلف بخورات کا ایک مرکب ہے کہ جس سے انسان کے اندر کا جسم کا جادو اتر جاتا ہے. اب اس کے صرف 2 ہی مرکب ہیں جو کمال کی تاثیر رکھتے ہیں شیاطین کو بھگانے کے لیے، جسم سے جادو ختم کرنے کے لیے. ایک بات یاد رکھنا کہ جس گھر کے اندر کسی مریض کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہو تو یاد رکھنا کینسر کی جو انتہا کی شکل ہے نا، آئی بس سمجھ میں، وہ سمجھ لیں کہ جادو سے مماثلت رکھتی ہے، شیاطینوں سے مماثلت رکھتی ہے. کیسے؟ اس کی میڈیکل ریسرچ ہے. میڈیکل ریسرچ یہ ہے کہ جب ڈاکٹرز نے کینسر سیلز کو دیکھا، جو اس میں وائرس جو جراثیم تھا اس کی جو شکل تھی وہ بد شکل تھی، یعنی کہ ایسی واحد بد شکل کہ جیسے کسی کے شکل کا بگڑ جانا. اب ہمارے جسم کے اندر کینسر اس وقت جنم لیتا ہے کہ جب خلیات بگڑ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی اصلی صورت کو کھو دیتے ہیں، بد شکل ہو جاتے ہیں. اور بد شکل کا ہونا شیاطینی شکلوں کا صورت اختیار کرنے کے مترادف ہوتا ہے. جیسے ہے نا کہ صورت بگڑ جانا، تو ان کے جو سیلز کے جو مائکرو خودبین کے ذریعے جو دیکھا جاتا ہے نا، تو اس کی صورت ایسی ہوتی ہے جیسے شیاطینوں کی خیالی صورتیں جو آپ دیکھتے ہو. جیسے خواب میں آپ نے دیکھا کہ شیطان آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کی ایک صورت ہے، لیکن اس کی صورت اتنی ہیبت ناک ہے، اتنی خوفناک ہے، اتنی ڈراؤنی ہے. یہ آپ نے خیال میں دیکھا، یہ آپ نے خواب میں دیکھا، حقیقت میں نہیں دیکھا آپ نے، لیکن آپ نے جو خیال میں دیکھا، اور وہ جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یقیناً وہ اس خواب کے اندر وہ شیطان آپ پر حقیقت میں آشکار ہوا ہے جس کی صورت آپ نے دیکھی ہے. اب جتنی بھی شیاطین کی خیالی تصویریں آپ ویڈیو پہ دیکھتے ہو، اسکرین پر دیکھتے ہو، فیس بک پر دیکھتے ہو، وہ ہمیشہ ڈراؤنی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بد شکل ہوتی ہیں. شیطان کی صورت بد شکل صورت ہے، شیاطین جناتوں کی صورت بد شکل صورت ہے.
بالکل وہی صورت سے مواصلت وہ جراثیم رکھتے ہیں جو کینسرز کے جراثیم ہوتے ہیں. اس لیے اکثر روحانی معالج کا یہ قول ہے، اکثر روحانی معالج اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر، جسم کے اندر جب کوئی مرض بگڑ جاتا ہے تو وہ شیاطین کی صورت اختیار کر جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان ہمارے جسموں میں جس طرح خون گردش کرتا ہے، اس طرح خون شیاطین ہمارے خون میں شامل ہو کے گردش کرتا ہے. کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تم مجھے امراض میں مبتلا ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اب جب یہی شیاطین ہمارے جسموں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ کسی نہ کسی بیماری کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں، رپورٹ کراتے ہیں، بایوپسی کراتے ہیں، تو جب اس میں بایوپسی میں جب ڈائگنوز ہوتا ہے تو وہی جرثومہ اس میں ظاہر ہوتا ہے جو شیاطین یعنی کہ بد شکل صورت ہوتی ہے. تو کینسر کا سب سے بہترین علاج روحانی علاج ہے. اور اس پہ ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ کہ وہ ایسے امراض آئی سی یو میں شفٹ تھے کہ جن کو کینسر انتہائی درجے پہ تھا، اور جب آئی سی یو کے اندر سورہ رحمان چلائی گئی تو وہ بیماری ان کے اندر سے ریورس ہونے شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ رحمان کی برکت ہے، یہ اس نور کی برکت ہے، یہ اس کلام کی برکت ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. اب بیماری ہے، بیماری تو ختم نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بد شکل خلیات ہمارے جسم کے اندر منتقل ہوئے وہ بیماری نہیں بلکہ شیاطین کی صورت اختیار کر گئی تھی. اور جب کلام الہی پڑھا گیا، کلام الہی پڑھ کے دم کیا گیا، کلام الہی کا پانی پلایا گیا، روحانی علاج کیا گیا، روحانی آپریشن کیا گیا، تو وہ شیطانی جو بد شکل خلیات ہمارے جسم کے اندر شامل ہو گئے تھے، جو سیلز، وہ نکل کے ختم ہو گئے اور مریض گائے گائے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کی صورت پہ آ گیا. آپ دیکھیں 40 پلس، 50 پلس، 60 پلس، اس دور کے اندر اگر آپ سے 20 سال پیچھے جاتے ہیں نا تو کینسر گائے گائے آپ نام سنتے تھے، کبھی کسی کو سننے میں آ گیا کہ کینسر ہے. لیکن آج تو ہر دوسرا مرد فون کر کے بولتا ہوتا ہے فلاں کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، فلاں کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے. کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ اس وقت باطل کا غلبہ زیادہ ہے، شیاطینوں کا غلبہ زیادہ ہے. اس کی وجہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. دین سے دوری ہونے کی وجہ سے، نماز سے دوری ہونے کی وجہ سے، شریعت سے دوری ہونے کی وجہ سے ہم اس مرض میں زیادہ مبتلا ہونے لگے. اب ہم وضو کرتے ہیں، وضو ہمارے جسم کا اگر میں میڈیکلی فزیکلی فائدہ بتاؤں تو جو شخص دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے وہ کبھی موذی امراض میں مبتلا نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب شکلیں جب بگڑنے شروع ہوتی ہے نا اندر، اور جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے نیگیٹیوٹی نکلتی ہے اور پازیٹیوٹی ہمارے اندر جاتی ہے. جب ہم کلام الہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی صورت کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی برکت سے ہمارے اندر کے جو سیلز ہوتے ہیں جو بیماری کی صورت اختیار کرتے ہیں وہ اس کی شکل کو بگڑنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ روشنی ہے اور بد شکل اندھیرا ہے، اور جہاں روشنی ہوتی ہے اندھیرا کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو جادو کے اندر، کینسر کے امراض کے اندر، اگر کوئی کینسر کا مریض کسی گھر کے اندر موجود ہے، وہ اپنے گھر کے اندر کلونجی 100 گرام لے اور 100 گرام ہرمل یعنی کالا دانہ لے، ان دونوں کو ملا لے، ملانے کے بعد اس کے اوپر سورہ قریش 40 مرتبہ پڑھے، اس پہ دم کر دے. یعنی کہ جو ہمارا سورہ قریش کا قافلہ ہے، ہمارے قافلے الحمدللہ پوری دنیا میں موجود ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ آپ خود بھی پڑھ کے اس قافلے میں شامل ہو سکتے ہو، اس کارواں میں شامل ہو سکتے ہو. آپ 40 بار پڑھ کے اس پہ دم کر لیں، اس کے 20 حصے کریں، ایک حصہ روزانہ مریض کو پس اتار کے اس کمرے میں دھونی دے دیں، اور مریض اس دھونی کو اپنے اندر انہیل کرے، یعنی کہ سونگے اس کو.
زیادہ نہیں، کم. ایسا بھی نہیں کہ مریض کا کمرہ دھوئیں سے بھر دو، وہ بیچارہ مریض اور بیمار ہو جائے اور پریشان ہو جائے. بالکل ہلکی سی دھونی لے، اس کے بعد اس کے اوپر اتار کے کمرے سے باہر لے جائے کہ اس کو ایک کھانسی کا جھٹکا ہے. تو یہ ہمارے جسموں سے شیاطین کو، ہمارے جسموں سے جادو کو، ہمارے جسموں سے نیگیٹیوٹی کو نکالتی ہے. کلونجی کی دھونی دینا. اب آتے ہیں وہ ابتدائی امراض کے مریض کہ جو ابتدا کے مرض ہیں. اچھا، ابتدائی مرض کے اندر بزرگان دین فرماتے ہیں، حکم اعجاز فرماتے ہیں کہ کلونجی کو ثابت دانے کھانے چاہیے. اچھا، اس کی تعداد بزرگان دین فرماتے ہیں کہ طاق عدد میں لے لیں. آپ 3 دانے، 5 دانے، 7 دانے، 9 دانے کھائیں. اس کو چبا کے کھانے سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس کے اندر آئل ہوتا ہے. اچھا، جب ہم ثابت دانے کھاتے ہیں نا، جب وہ ثابت دانے ہمارے معدے میں جاتے ہیں، جب وہ معدے میں حل ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں اس وقت اس آئل کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا الکلائڈ موجود ہے جو کسی اور تخم میں نہیں ہے. یعنی کہ وہ عام لوگ جو صحت مند ہیں، وہ 3 دانے، 5 دانے، 7 دانے، آئی بس سمجھ میں، بھر کے نہیں. لوگ بولتے ہیں نا کہ 1 چمچہ کھا لو، آدھا چمچہ کھا لو، 20 چمچے کھا لو. نہیں، ہرگز نہیں کھاؤ ایسا. آپ تخم گنو، آئی بس سمجھ میں، اور اس کو کھا کے صبح نہار منہ پانی پی لو. 3 دانے روزانہ کھا لیا کرو. اچھا، جو شخص 3، 5، 7 دانے روزانہ کھائے اور 40 دن تک کھا لے، تو اتباع فرماتے ہیں اور بزرگان دین فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس پہ جادو بھی اثر نہیں کرتا. کہ جو شخص 3 دانے، 5 دانے یا 7 دانے 40 دن تک ریگولر کھا لے دانے. اب جب آپ کھا رہے ہو، بسم اللہ پڑھ کے سورہ قریش ایک دفعہ پڑھ کے دم کرو، پانی پی لو. آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا، نظر بد اثر نہیں کرے گی. آپ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے، شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے، جادو سے محفوظ رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ اس میں شفا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ 3 دانے، 5 دانے، 7 دانے، 9 دانے، بس 9 سے زیادہ نہیں بڑھانا. اس کے بعد نہار منہ کھانا شروع کر دیں. جن کو کوئی مرض نہیں ہے، صحت مند ہے، وہ 3 دانے کھائیں. جن کو سانس کا مرض رہتا ہے، کھانسی رہتی ہے، بخار رہتا ہے، جسم میں حرارت رہتی ہے، نارملی جو علامتیں ہوتی ہیں، وہ مرض نہیں ہوتا، وہ علامتیں ہوتی ہیں کسی نہ کسی مرض کی. جیسے کھانسی ہو گئی، موسمی کھانسی ہو گئی، بخار ہو گیا، موسمی بخار ہو گیا، وہ 5 دانے کھا لیں. اور اگر کسی کو ہیپیٹائٹس ہے، کسی کو گردوں میں پتری ہے، کسی کے دل کے وال بلاک ہیں، کسی کو شوگر ہے، وہ 7 دانے صبح نہار منہ کھانا شروع کر دے ابتدائی امراض میں. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب وہ لوگ کہ جن کے جسموں کے اندر بیماریاں سرایت کر گئی ہوں اور وہ موذی امراض کی صورت اختیار کر گئی ہوں، تو پھر ایک کام یہ کریں کہ خالص شہد منگوائیں. کیا؟ خالص شہد، اوریجنل شہد ہو، چھوٹی مکھی کا، فارم کا شہد نہ لینا. 2 پیسے منگوا کے جنگل سے یا کسی سے، جو بھی آپ بھروسے مند آپ کا بندہ ہو، آپ اس سے 1 کلو شہد منگوا لیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے، نسخہ سمجھ لو، انشاءاللہ تعالی زندگی بھر دعائیں دو گے. 1 کلو شہد لیں اور 100 گرام پیور کلونجی لے لو. اچھا، کلونجی کی پہچان یہ ہے، اگر آپ کلونجی، آج کل تو کلونجی بھی اصلی نہیں آتی، کلر ہوئی ہوئی کلونجی آتی ہے، لیکن اس کی پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سفید کاغذ لینا، اس کے اندر تھوڑی سی کلونجی ڈال کے اس کو کاغذ کو لپیٹ کے رکھ دینا 24 گھنٹے کے لیے. اب جب اس کے بعد کھولنا، اگر اوریجنل ہوگی نا، تو وہ جو کاغذ ہوگا نا، اس کے اندر نمی آنے، چکنائی ہو جائے گی. جیسے آئل لگ جاتا ہے نا کاغذ کے اوپر، ایسے آئل لگ جائے گا، تو سمجھ لینا کہ یہ کلونجی اوریجنل ہے، اصلی ہے. اور اگر اس پہ ایسا نہ ہو تو کلونجی چینج کر لینا، کسی اور جگہ سے پرچیز کر کے. اس طریقے سے پہلے اس کو آزما لینا، اگر یہ اوریجنل اس طریقے سے لگ جائے کہ ہاں اوریجنل ہے، پھر اس کو استعمال کر لیں. اور شہد کو استعمال کرنے کے بہت سارے طریقے بتائیں کہ شہد اصلی اس کی پہچان کی آپ کو آرام سے مل جائے گی، بہت ساری ویڈیو بھری پڑی ہوئی ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 کلو شہد لینا ہے اور 100 گرام کلونجی لینا ہے. 100 گرام کلونجی آپ نے 1 لیٹر پانی کے اندر رات کو مٹی کے، پہلے مٹی کا پیالہ لیں یا مٹی کا جگ لیں، اس کے اندر پانی بھریں، اس کے اندر کلونجی ڈال دیں. آئی بس سمجھ میں؟
اور اس کو کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیں، اس پہ رات بھر شبنم پڑتی رہے، لیکن کچھ ایسی چیز رکھیں کہ دوسرے کیڑے مکوڑے مکھیاں یا اس ٹائپ کی کچھ اس میں نہ آئیں، اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ پاک صاف جگہ پہ اونچی جگہ پہ رکھ دیں، آئی بس سمجھ میں، اور مطلب کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیں۔ 100 گرام کلونجی کو آپ جگ لے لیں یا کھلا کوئی آپ پیالہ لے لیں، باؤل لے لیں، مٹی کا ہو لیکن وہ، آئی بس سمجھ میں، پہلے مٹی کا دھو لیں، اس کو پاک صاف کر لیں تاکہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے، اس کے بعد آپ اس میں پانی بھر دیں 1 لیٹر کے قریب تقریباً، اور اس کے بعد 100 گرام کلونجی ڈال کے اس کو حل کر کے اس کو چھوڑ دیں، 24 گھنٹے اس کو بھیگا رہنے دیں، اس کے بعد اس کو آپ چولہے پتیلے پہ رکھیں، آئی بس سمجھ میں، اس کو چولہا جلا دیں، اس کا پانی تھوڑا سا پکنے لگ جائے کلونجی، جب پانی تقریباً آدھا رہ جائے، یعنی کہ آدھا لیٹر پانی رہ جائے، اس کے بعد اس کو چھان لیں، کسی ململ کے کپڑے سے چھان لیں اس کو، جب آپ ململ کے کپڑے سے اس کو چھان لیں گے، اس کے بعد آپ نے شہد کو گرم کرنا ہے، جب شہد گرم ہو جائے، ہلکی آنچ پہ گرم کرنا، تیز آنچ پہ نہیں، بالکل ہلکی آنچ پہ وہ شہد گرم کریں، جب شہد گرم ہو جائے آپ نے وہی لیکوڈ جو آپ نے اس کا نکالا ہے، آپ اس کا پانی شہد کے اندر ڈال دیں، اس کو ہلکے چمچہ چلاتے رہیں اور چولہے پہ پکاتے رہیں، ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، درمیانی آنچ پہ، نہ بہت زیادہ تیز ہو نہ بہت زیادہ ہلکی ہو، درمیانی آنچ ہو، اس کو پکاتے رہیں، اس کو اتنا پکائیں کہ پانی اس شہد میں سے ختم ہو جائے، اس کے بعد اس کو چھان لیں، اس کو ٹھنڈا کر لیں، چھاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پانی حل ہو جائے گا، اس کے بعد شہد کو ٹھنڈا کر لیں، اور پھر جب شہد ٹھنڈا ہو جائے اس کو کانچ یا چینی کے برتن سمجھتے ہیں نا، پہلے چینی کے برتن آتے تھے مٹی کے، آئی بس سمجھ میں، تو چینی کے برتن لے لیں یا پھر کانچ لے لیں، اس کے اندر اس شہد کو ڈال دیں اور کیپ بن کے رکھ دیں، روزانہ 1 چمچہ، رات کے وقت لے لیں یا صبح کے وقت لے لیں، موذی سے موذی امراض کا بہترین علاج ہے، بلڈ کینسر ہو، لنگس کا کینسر ہو، آئی بس سمجھ جگر کا کینسر ہو، اور آپ کے جسم کے اندر کسی بھی قسم کا کینسر ہو، بریسٹ کا کینسر ہو، رحم کا کینسر ہو یا یوٹرس کا کینسر ہو، کچھ بھی کینسر ہو، یہ فائدہ کرتا ہے۔ کیوں فائدہ کرتا ہے؟ اس کے اندر کون کون سے منرلس موجود ہیں، کون کون سے نیوٹریشن موجود ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فائدہ کیوں کرتا ہے۔ اللہ مارکر گئے نہیں، یہاں تو نہیں ہے، اب یہ دیکھیں ہم نے لیا ہے 100 گرام کلونجی، ٹھیک ہے، کلونجی کے بارے میں ہے کہ اس میں شفا ہے، شہد قرآن کی آیت باقاعدہ شہد کے متعلق ہیں، اور شہد میں شفا ہے، حضور نے فرمایا ہے، تو اب ہم شفا کو کس طرح اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، کس طرح ہم کریں گے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہم نے لیا ہے 100 گرام کلونجی، اب 100 گرام کلونجی کے اندر نیوٹریشن کتنے ہیں، یعنی کہ غذائیت اس میں آئی بس سمجھ میں، اور منرلز کس میں، یعنی کہ جو معدنیات اس کے اندر موجود ہے، اگر ہم 100 گرام کلونجی لیتے ہیں تو 100 گرام کلونجی کے اندر وائٹامن B6 25% موجود ہے، وائٹامن B6 25% موجود ہے، آئی بس سمجھ میں، آئرن اس کے اندر 102% موجود ہے، اس میں 100 گرام کلونجی کے اندر خالی، وائٹامن سی اس میں 35% موجود ہے، یہ ساری نیوٹریشن ہے، یہ وہ نیوٹریشن ہے جو ہم خوراک کے ذریعے، غذا کے ذریعے اپنے جسم کو دیتے ہیں، یعنی کہ جس سے ہمارے جسم کی بقا قائم رہتی ہے، جس سے ہمارا جسم توانا رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، آئی بات سمجھ میں، جس سے ہمارے اندر کی قوت مدافعت اسٹرانگ رہتی ہے، یہ وہ نیوٹریشن ہے۔ اس کے اندر 100 گرام کلونجی کے اندر جو ہم نے ایکسٹریکٹ نکالا ہے، اس کے اندر کیلشیم جو ہے نا وہ 1.19% موجود ہے، کیا؟ کیلشیم۔ اب اس کے اندر وائٹامن اے یہ 2% موجود ہے، اس کے اندر کتنا پرسنٹ موجود ہے؟ 2% موجود ہے، یعنی کہ وائٹامن اے، کیلشیم، وائٹامن سی، آئرن، وائٹامن B6، جب اس کا ایک کمبینیشن بنتا ہے نا تو اس کے اندر جو ہمارے اندر اینٹی باڈیز ہوتے ہیں نا، جو جب ہم اس کا استعمال کریں گے تو یہ اس جراثیم سے لڑنے کی قوت کو دگنا کر دے گی۔ ایک تو شہد اس کے اندر جو موجود نیوٹریشن وہ بالکل ڈیفرنٹ، اور جو ہم کلونجی سے لے رہے ہیں اس کے اندر بالکل ڈیفرنٹ، یہ وہ نیوٹریشن ہے جو ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب 100 گرام کلونجی کے اندر جو پروٹین موجود ہیں
یعنی کہ لحمیات جو موجود ہے، پروٹین ہم مختلف پروٹین استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم نیچرلی نہیں کرتے، ہم مختلف پروڈکٹس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر پروٹین موجود ہے۔ کلونجی کے اندر 100 گرام کلونجی کے اندر تقریباً 16 گرام پروٹین موجود ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ترتیب ہے، ایک ریشو، یہ ریسرچ ہے، یہ ریسرچ میری نہیں ہے، یہ سائنٹسٹ نے اس پہ ریسرچ کی ہے، جو میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں نا، بڑے بڑے جو پروفیسر ہیں، ان لوگوں نے ریسرچ کیے اور باقاعدہ اس پہ بڑی محنت ہوئی ہے، اس کے اندر پاکستان کے اندر اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر جو منرلز موجود ہیں، میگنیشیم، اس کے اندر 100 گرام میں 96% میگنیشیم موجود ہے کلونجی 100 گرام کے اندر۔ کلونجی 100 گرام کے اندر جو کیلوریز موجود ہیں، جو ہمارے جسم کو جتنے چاہیے ہوں کہ جس سے ہمارا ایک جسم صحت مند جسم برقرار رہے، یعنی کہ ایک بیمار ہے، اب اس بیمار کو کتنے کیلوریز کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ ہمارے اندر ہونے والے جو بیماری جراثیم اور اس سے لڑنے کی صلاحیت رکھے اور اس کی قوت کو بحال کرے۔ آئی بات سمجھیں، اس کی جو تعداد اس کے اندر جو موجود ہے 100 گرام میں ہم لے رہے ہیں، وہ 340 کیلوریز اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اندر جو فیٹ ہے وہ ہے 15 گرام، صرف 15 گرام فیٹ اس میں موجود ہے، کس میں؟ 100 گرام کلونجی کے اندر۔ اب یہ سارے منرلز ہیں، جو معدنیات ہیں، اب اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس جو کہ آکسیجن، کاربن اور ہائیڈروجن، اس کا جو ملاپ ہے، یعنی کہ اس کا جو کمبینیشن ہے جس سے یہ بنتا ہے، تو یہ کاربوہائیڈریٹس ہے۔ تو جب یہ کاربوہائیڈریٹس 100 گرام کلونجی کے اندر 52 گرام موجود ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹس کا کہ یہ ہمارے جسم میں جو نشاستہ موجود ہوتا ہے، جو انسولین جو ہمارے جسم کے اندر جتنے ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے نا، جتنے خون کے اندر شامل ہوتی ہے، یہ اس کو بیلنس رکھتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کلونجی شوگر کے لیے بھی بہت انتہائی فائدہ مند ثابت ہے۔ شوگر کی دواؤں کے اندر کلونجی کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے کو شوگر ہے، اب وہ شہد استعمال کرتے ہوئے ڈرے گا، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کو چاہیے کہ حکیم اجمل خان صاحب کا ایک نسخہ ہے کہ جس کو حکمہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ ہے حلوے والا ہے، اس سے مراد یہ لوگ لیتے ہیں کہ ہالون، کاف سے کلونجی، میم سے میتھی دانہ، الف سے اجوائن، یہ 4 چیزیں ہم وزن لیتے ہیں، یعنی کہ 100 گرام لے لیں، 400 گرام ہو جائے گا، اس کو پیس لیں، کیپسول بھر لیں، ایک ایک کیپسول صبح شام کھانا شروع کر دیں۔ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ شوگر کے لیے۔ اچھا، یہ حکمہ کیپسول میرے اپنے بھی کلینک پر موجود ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اور جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں نا، ان کو میں یہ کیپسول دیتا ہوں اس لیے کہ وہ شوگر کو مینٹین رکھتے ہیں۔ شوگر سے ہونے والی جو کمزوری ہمارے جسم میں ہو جاتی ہے، ہمارا جسم دکھنے لگتا ہے، اور جسم دکھنے ہمارا سر بھاری پن ہوتا ہے، شوگر ہماری بہت ہائی ہو جاتی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تھکن ہو جاتی ہے، کمزوری فیل ہونے لگتی ہے، مردانہ کمزوری ہونے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جو شوگر والے مریض ہیں نا، تو سب سے زیادہ اٹیک ہوتا ہے مردانہ کمزوری۔ تو یہ کیپسول مردانہ کمزوری کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اعصابی کمزوری کے لیے بھی فائدہ مند ہے، قوت مدافعت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور ہمارے جسم کے اندر جو چکنائی ہوتی ہے، جو لحمیات ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے جسم کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، جیسے کولیسٹرول کا بڑھ جانا، چکنائی کا بڑھ جانا، آئی بس سمجھ میں؟ تو یہ نسخہ چکنائی کو بھی تحلیل کرتا ہے، ہمارے اندر سے کولیسٹرول کو بھی اپنے لیول پر لے کر آتا ہے، یورک ایسڈ کو بھی ہمارے اندر سے کم کرتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں، یعنی کہ جو ابتدائی میں بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کو بھی یہ نسخہ فائدہ کرتا ہے، کمزوری میں فائدہ کرتا ہے، شوگر میں فائدہ کرتا ہے، صرف اسی 4 چیزیں۔ کیا؟ پھر ایک دفعہ سن لیں، ہے سے ہالون، آئی بات سمجھ میں؟ کاف سے کلونجی، میم سے میتھی دانہ، الف سے اجوائن۔ اچھا، اس میں اجوائن دیسی لینا ہے آپ نے، اجوائن خراسانی نہیں لینا، یہ ذہن میں رکھنا، اجوائن دیسی لینا ہے جو معدے کے امراض میں استعمال کی جاتی ہے۔ اچھا، اب اجوائن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اجوائن ہمارے معدے کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہے، آئی بات سمجھ، بد ہضمی کو ختم کرتی ہے، ہمارے کانسٹیپیشن کو ختم کرتی ہے، آنتوں میں خشکی کو دور کرتی ہے، اجوائن خالی، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اس کو فائدہ کرتی ہے۔ اچھا، وہ عورتیں جو پریگننٹ ہیں، جن کو وومٹنگ فیل ہوتی ہے، اس وومٹنگ کو ختم کرتی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اب خالی اجوائن ہمارے معدے کے تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی معدے کی دوا استعمال کرتے ہیں، اس میں اکثریت اطباء کرام نے، حکمہ حضرات نے اجوائن کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اجوائن کی تاثیر بھی بہت خوب ہے،
اور جب یہ چاروں تاثیریں مل جاتی ہیں اور جب یہ سارے نیوٹریشن اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارے جسم کی توانائی کو اور بحال کر دی جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب آتے ہیں میتھی دانہ. اچھا میتھی دانہ کن عورتوں کو یہ فائدہ کرتا ہے نسخہ؟ کہ وہ عورتیں کہ جن کے پیریڈز بند ہو جاتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جن کو پیگنینسی نہیں ہوتی لیکن ان کو ہارمون ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ان کو منتھلی پیریڈز نہیں ہوتے، تو جب وہ میتھی دانے کا پانی بنا کے پیتی ہیں، اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کو شک و شبہات ہے کہ میں پیگننٹ ہوں، آئی بات سمجھ میں، تو اس کے پیریڈز نہیں ہوئے اس خاتون کو. اب اس نے ٹیسٹ کرایا، ٹیسٹ بھی نل ہے، نیگیٹو ہے، اس کو پیریڈس نہیں ہونے، جبکہ پیریڈس ہونے چاہیے، اور اگر پیریڈس نہیں ہوئے تو انسان کے جسم کے اندر، عورت کے اندر بیماریاں جنم لیں گی. تو اس کے لیے بہترین نسخہ ایک اور میں بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی. آئی بس سمجھ میں، مجھے اچانک یاد آ گیا. آپ 1 چمچہ میتھی دانہ لے لیں، 1 چمچہ اجوائن لے لیں، آئی بس سمجھ میں، اور اجوائن لے لی، میتھی دانہ لے لی، 1 چمچہ کلونجی لے لیں، یہ 3 ہو گئی، اور چوتھا آپ نے 4 چھوارے لے لیں، یعنی کہ 1 چمچہ اور 4 چھوارے لے لیا آپ نے. ان کو ملا لیا، ملانے کے بعد آپ نے تقریباً آدھا لیٹر پانی لیا، اس کے اندر اس کو ڈیپ کر دیا، 10-12 گھنٹے ڈیپ رکھیں، اس کے بعد اس کو پکائیں، آدھا رہ جائے چھان کے رکھ لیں. اس کو صبح شام آدھا کپ پینا شروع کر دیں، یعنی کہ جو آپ بنائیں گے نا وہ آپ 3 دن استعمال کریں گے. 3 دن میں وہ عورتیں کہ جن کو پیریڈس نہیں ہوتے یا جن کی صفائی پوری طریقے سے نہیں ہو پاتی، کچھ رہ جاتا ہے اندر، جب وہ اس کو پئیں گی نا تو اندر سے پوری صفائی ہو جائے گی. یہ نسخہ بھی بہت خاص نسخہ ہے جو میں اکثر خواتین کو تعلیم کرتا ہوں اپنے کلینک پر. آئی بس سمجھیں، میتھی دانہ، کلونجی، اجوائن، 4 چھوارے، اس کا جوشاندہ بنا کے رکھ لیں، 2 دن 3 دن استعمال کرنے سے آپ کو پیریڈس ہو جائیں گے. لیکن جو حاملہ عورت ہوں وہ اس کو استعمال نہ کریں گی، ورنہ ان کا حمل ضائع ہونے کا خدشہ ہے. آئی بس سمجھ میں، یہ حمل بھی ضائع کر دیتا ہے یہ نسخہ. تو اس لیے احتیاط یہ کریں کہ حاملہ عورت اس نسخے کو استعمال نہیں کریں گی. لیکن جو دوسرے، اچھا اس کو مطلب بہترین نسخہ ہے یہ جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے، کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے خاص کر. ٹھیک ہے، اب اس نسخے کو تھوڑا سائڈ کر دیں، اب ہم اپنے پچھلے پر آ جاتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہم نے میتھی دانے کا استعمال کیا ہے، میتھی دانے کا کام ہوتا ہے ہمارے اندر کی صفائی کرنا. آئی بس سمجھنا، ہمارے اندر کے جو فساد خون ہے نا اس کو نکال کے باہر پھینکنا. آئی بس سمجھنا، خون میں تحریک پیدا کرنا. آئی بس یہ میتھی دانے کا کام ہے. کلونجی کا کام میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل میں سمجھا دی ہے. اچھا ہالون جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر لکوڈ پیدا کرتا ہے، یہ ایک ایسے الکائڈ پیدا کرتا ہے کہ جو ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. تو وہ نسخہ شوگر والوں کے لیے بہت اکثیر ہے. اچھا وہ شوگر والے چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کلونجی کا استعمال کسی کمبینیشن کے ساتھ کیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے بنسبت سنگل کلونجی کا استعمال کرنے کا. سنگل کلونجی کے آپ کو بہت استعمال موجود ہے، لیکن کوشش کریں کہ ابتدائی مرض میں کھائیں تو اس کو خالی پھانک کر پانی پی لیں، جیسے ہم کوئی فارم سے باری پھانکتے ہیں اس کو پانی پی لیتے ہیں، ہم چبائیں نہ اس کو. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا منہ میں چھالے ہو گئے، آئی بات سمجھ میں، اور بڑے بڑے چھالے ہو گئے منہ میں، اب اس سے آرام نہیں آ رہا، آپ نے بہت زیادہ دوائیں بھی لگا لی، اینٹی بایوٹک بھی کھا لی، پھر بھی آرام نہیں آ رہا. آپ 1 چمچہ کلونجی لے لیں، آئی بس میں چھوٹی الائچی لے لیں، اس میں 4-5 چھوٹی الائچی ڈال دیں، پودینہ ڈال دیں، آئی بس ہم اس کو پکائیں، پکانے کے بعد چھان لیں، اس سے کلیاں کریں. آئی بس 3 دن کلیاں کریں گے، ایک ہی دن کے اندر وہ چھالے کم ہونے شروع ہو جائیں گے. منہ کے اندر چھالے، منہ کا کینسر، منہ کے اندر دانے یا دانت خراب ہونے کی وجہ سے جو ہمارے دانے ہو جاتے ہیں، ہمارے انفیکشن ہو جاتا ہے، ہر چیز کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ نسخہ. بہترین نسخہ ہے یہ کلونجی کے ساتھ. اس کا منہ کے غرارے کریں، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے. لیکن آج کل ہمارے یہاں تو یار آپ کو پتہ ہے اصل و نقل کا بہت برا چکر ہے، تو کوشش کریں کہ جو میں نے پہچان بتائی اس سے وہ کر لیں. ٹھیک ہے، اب ہم کہاں پہ تھے؟ کاربوہائیڈریٹس پہ، کلونجی کے اندر. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ جو موجود ہے وہ 52% ہے، فیٹ اس میں 15% موجود ہے، کیلوریز 345 ہے، میگنیشیم 96 ہے. اچھا اس 100 گرام کلونجی کے اندر سوڈیم کی جو تعداد ہے وہ 88 گرام ہے، یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر سوڈیم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس 100 گرام کو پورا کرتا ہے. سوڈیم جو 88 گرام ہے، اس کے اندر پوٹاشیم جو موجود ہے نا
وہ سمجھ لیں کہ 1694 ملی گرام، یعنی کہ گرام نہیں، ملی گرام اس کے اندر پوٹاشیم موجود ہے۔ اب جب اتنے نیوٹریشن موجود ہے، اتنے منرلس موجود ہے، حیاتین اس میں موجود ہے، لحمیات اس میں موجود ہے، تو یہ جب اس کے اندر خالی 100 گرام کے اندر جب ہم اس کو 100 گرام کو استعمال کرتے ہیں، اس کا ایسٹرک نکالتے ہیں، اس کا کشید کرتے ہیں اور ہم شہد کے ساتھ ملا کے استعمال کرتے ہیں نا، تو ہمارے جسم میں ہونے والی جو بیماریاں ہیں نا، ان کا تعلق اس میں کسی نہ کسی کنیکشن کی وجہ سے ضرور ہے، جس کو وہ پورا کرتا ہے اور وہ بیماری ہمارے اندر سے ریلیز ہونے شروع ہو جائے۔ تو کلونجی کا طبی فائدہ کتنا ہے اور روحانیت میں فائدہ کتنا ہے؟ کلونجی کے ذریعے آپ اپنے روحانی بیماریوں کو بھی علاج کر سکتے ہیں، اپنے جسمانی بیماریوں کو بھی علاج کر سکتے ہیں۔ کلونجی کی دھنی بھی دی جا سکتی ہے، دی جاتی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ کلونجی کا شربت بھی بنایا جاتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اچھا کلونجی، اچھا مجھے موبائل دے دینا ایکٹیو آن کر کے، میں 2-4 کالس لے لوں۔ باقی یہ کہ آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر اس نمبر پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر دینا، تاکہ جتنے میں بات کر سکوں گا بات کر لوں گا۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ آپ کے جوابات دے دوں گا آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں، کلونجی کا شربت بھی بنایا جاتا ہے، کلونجی کا شربت بھی بنایا جاتا ہے۔ اچھا اب کلونجی کا شربت کا طریقہ بھی سمجھ لیں آپ کہ کلونجی کا شربت ہم کیسے بنائیں گے۔ اچھا آپ نے کلونجی کا اگر شربت بنانا ہے تو کس کس امراض میں فائدہ ہوتا ہے وہ بھی سن لیں۔ اب آپ نے 500 گرام کلونجی لینا ہے، آئی بس سمجھیں، 500 گرام کلونجی لے کے آپ نے 5 لیٹر پانی کے اندر اس کو آپ نے ڈیپ کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا کوشش یہ کریں گے کہ آپ جو برتن استعمال کریں گے نا، وہ اسٹیل کا برتن استعمال کریں گے، سلور کا استعمال نہیں کریں گے، کانسی کا استعمال نہیں کریں گے، اور گھروں کے اندر جو ہانڈی ہوتی ہیں اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ یا تو آپ مٹی کا برتن استعمال کریں یا پھر آپ اسٹیل کا برتن استعمال کریں، اسٹینل اسٹیل، آئی بس سمجھ، جو فوڈ گریڈ ہو، وہ آپ اسٹیل کا ایک پتیلا لے لیں بڑا۔ اچھا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 500 گرام یعنی کہ آدھا کلو آپ نے کلونجی لے کے 5 لیٹر پانی میں اس کو ڈیپ کر دیا، اس کو چھوڑ دیا ڈیپ کر، اب وہ ڈیپ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ، جب 24 گھنٹے گزر جائیں اس کے بعد اس کو پکائیں، اتنا پکائیں کہ پانی آپ کا 2 لیٹر رہ جائے، 2 لیٹر پانی رہ جائے گا۔ اس کے بعد اس کو چھان لیں، چھاننے کے بعد آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی پھٹکری ڈال دینا ہے۔ جب پھٹکری ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی جو گات ہوگی نا، وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے گی۔ پھٹکری ڈال کے 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کے لیے، 15-20 منٹ بہت ہوتے ہیں، ہم تو 15-20 منٹ کے لیے چھوڑتے تھے۔ اس کے بعد پھر اس کو چھان لیتے تھے، اوپر سے ساری گات اس کے نیچے جمع ہو جائے گی، آپ اس کو چھان لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 2 کلو چینی لینا ہے، 2 کلو چینی اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو اتنا پکائیں کہ اس کا شربت کا تار بن جائے۔ اب تار جب چیک کریں گے، آپ چمچے سے لیں گے، اس کو ایسے یوں کر کے چیک کریں گے، جب یوں کریں گے نا تو پورا تار بنتا ہوا آئے گا۔ اچھا یوں کریں گے تار ٹوٹ جائے گا تو بھی کچا ہے، جب پورا تار بنتا ہوا آ جائے نا تو شربت تیار ہے۔ اس کے بعد اس کو اتار دیں، اور سوڈیم بینزک آتا ہے، آئی بات سمجھ میں، یہ فوڈ میں آتا ہے، تو آپ اس میں تقریباً 1 گرام یا 2 گرام اس کے اندر ڈال دیں، زیادہ نہیں ڈالنا، 2 گرام ڈال دیں، اس سے پسی ہو جائے گا اس کے اندر شربت۔ فائدہ یہ ہوگا کہ پھپھوندی نہیں لگے گی اور شربت خراب نہیں ہوگا، شربت محفوظ رہے گا۔ اگر نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں ایسے، اس کو آپ بوتل میں بھر دیں، روزانہ 1 چمچہ اس کو شربت کو پینا شروع۔ اچھا کلونجی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس شربت کا، کہ جو ہمارے گٹھنوں میں درد ہوتا ہے، جن عورتوں کے، جن مردوں کا ویٹ بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے جسم میں درد رہتا ہے، ان کو چلا نہیں جاتا، ان کے جسم کے اندر ہڈیوں کے اندر گودے کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو آسٹرائٹس کا جو امراض ہوتا ہے، جو لعاب ہوتا ہے، اس کی افزائش بند ہو جاتی ہے۔ جب وہ شربت پینا شروع کرے گا نا تو اس کے جسم کے اندر تحریک پیدا ہونے شروع ہوگی، اس کے بلڈ کے اندر حرکت، حدت پیدا ہونے شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کی مزاج گرم خشک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ جب یہ حدت پیدا کرے گا خون کے اندر، خون کی جو سرکولیشن ہے، جب اس کو تیز کرے گا نا تو ہمارے جسم کے اندر تھوڑا سا ہمارے پٹھوں کو ریلیکس ملے، آرام ملے گا۔ تو شربت ان بوڑھے افراد کے لیے، ان کے لیے اس طریقے سے کہ اس کا شربت بنا کے پیا جائے تو فائدہ کرے گا۔ ینگ لوگ جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، آئی بس سمجھ میں، جو ایکسرسائز کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں
کہ ہمارا جسم کشادہ ہو، ہمارا جسم بڑھے. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ کیلے کا شیک بنائیں. کیلے کا شیک بنا کے اس میں کلونجی کا جو شربت بنایا نا، یہ 1 چمچہ اس میں ملا کر عصر اور مغرب کے درمیان پینا شروع کر دیں. تو یہ کلونجی کا شربت ہمارے جسم کے اندر جو مسلس ہوتے ہیں اس کو بناتا ہے، گروتھ کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہمارا جسم کو پھلاتا ہے، یعنی کہ جسم کو ایکٹیو کرتا ہے، ٹھوس کرتا ہے. کلونجی بے انتہا کا فائدہ ہے کلونجی. اچھا، وہ لوگ جو آفس کا کام کرتے ہیں، جو دماغی کام جن کا ہے، اب جیسے کمپیوٹر کا استعمال، جیسے ڈیزائننگ، آئی بات سمجھ میں؟ اور جیسے آنکھوں کا استعمال بہت زیادہ ہے، آئی بات سمجھ میں؟ جیسے مستقل بیٹھے رہنے کا کام ہے، 8 8 گھنٹے 6 6 گھنٹے 12 12 گھنٹے ایک چیئر پہ بیٹھ کے آفس میں لوگ کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو کلونجی کا شربت فائدہ کرے گا، ان کو کلونجی فائدہ کرے گی. ڈائریکٹ کلونجی کا استعمال نہ کریں، وہ خام ہے، خام فارم میں ہے وہ. اس کو آپ دوا اس ترتیب، اس پروسیس سے بنائیں کہ وہ آپ کے جسم کے اندر شفا بن جائے. ہم نے اگر اس منرلس کو ہم نے لے لیا، اس نیوٹریشن کو لے لیا جو جینین نیچرلی اس کے اندر موجود ہے، کہ جو ہمارے بدن کو فائدہ کرتی ہے، ہمارے جسم کو شفا پہنچاتی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم کامیاب ہو گئے. اچھا، اس کا عرق بھی کشید ہوتا ہے کلونجی کا، لیکن اس کے لیے بہت محنت نکلنی پڑتی، اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. اس کا ایسٹرک نکالا جاتا ہے، اس کا سد بنایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی بہت محنت لگتی ہے. پھر وہ مختلف بیماریوں میں مختلف طریقوں سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. کلونجی کو کھایا بھی جا سکتا ہے، پیا بھی جا سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کا جوشاندہ بھی بنایا جا سکتا ہے، تو قہوے کی طرح بھی پیا جا سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے کیپسول بھر کے بھی کھائے جا سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہر طریقے سے کلونجی استعمال کی جا سکتی ہے اگر آپ کو معلوم ہو تو. اس کو انگلش میں کہتے ہیں بلیک کیومن. آئی بات سمجھ میں؟ اردو میں کلونجی کہتے ہیں، فارسی میں شونیز کہتے ہیں، عربی میں اس کو حبۃ السودا کہتے ہیں، جس کے سارے طبی نام ہیں. اور کلونجی کے اندر جو منرلس، جو نیوٹریشن موجود ہیں، یہ وہ ہیں، اور ان کی تعداد ایک خاص مقدار کے اندر جو 100 گرام کے اندر موجود ہے نا، یہ ہر مزاج اور ہر مرض کو فائدہ دینے کے لیے کافی ہیں. اچھا، بعض مزاج کے اندر اگر یہ فائدہ نہ دینا تو اس کو نقصان بھی نہیں دیں گے. کلونجی کی یہ تاثیر ہے، خاص مقدار. اب مقدار سے زیادہ استعمال کر لیا جائے تو نقصان دے سکتا ہے. جیسے میں نے مثال روٹی کی دی ہے آپ کو، اس سے جادو کا بھی اتار، اس سے روحانی بیماریاں بھی میں نے آپ کو بتا دی، اس سے جسمانی بیماری بھی میں نے بتا. آئی بات سمجھ میں؟ اس سے جادو بھی. اچھا، ہم مختلف بخورات میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ اب جیسے مثال کے طور پر کسی کے اوپر کوئی شیاطین جن ہے، آئی بات سمجھ میں؟ وہ اس کو تنگ و پریشان کر رہا ہے، آپ نے اس کو حاضر کر کے اتار کے ختم کر دیا، تو آپ نے کسی شخص کو مصیبت سے نجات سے دلایا، اس سے نجات دلائی ہے آپ نے اس کو، اس سے. تو ہمارا دین اس چیز کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا؟ بالکل دے گا، کیونکہ آپ نے اس کو مصیبت سے نجات دلائی ہے. جس تکلیف میں وہ مبتلا تھا، اس شیاطین کو آپ نے حاضر کرا، اس کو ختم کر دیا جنات کو. اگر آپ کو طریقہ کار معلوم ہے، آپ کو وہ تکلیف نظر نہیں آ رہی کہ جو مریض تکلیف اٹھا رہا ہے جس بیماری کی شدت سے، آپ قرآن کی آیتوں سے کر رہے ہو، آپ حدیث کی روشنی میں کر رہے ہو، آپ بزرگوں کی تعلیمات کے ذریعے کر رہے ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کلونجی کی دھونی دینا، جس ملک کے اندر، جس گھر کے اندر کوئی وبا آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اکثر عموماً لوگوں کو خسرہ نکل جاتی ہے، اب لوگ ڈرتے ہیں، اب بولتے ہیں مریض کو باہر نہیں نکالنے دو، گلے میں ہینگ ڈال دو، نیم کے پتے ڈانگ دو، پیری کے پتے ڈال دو، اس کو بولو باہر نہ نکلے 7 دن تک. کیونکہ یہ اس کے بارے میں نا مختلف مختلف عقیدے ہیں لوگوں کے. وہ کہتے ہیں کہ خسرہ 7 بہنیں ہیں، ایک بہن بھی اگر چڑھ گئی تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آئے گی، آخری والی آئے گی وہ اپنے ساتھ لے جائے گی، یعنی کہ موت واقع ہو جائے گی. تو یہ لوگوں کے اپنے اپنے عقیدے ہیں یہ. لیکن وبائیں جو آتی ہیں، جو بلائیں آتی ہیں،
ان سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے، جو شخص 100 گرام کلونجی لے، اس کے اوپر روزانہ 40 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دے، اس کے 20 حصے کر دے 100 گرام کلونجی، اور ہر حصے پہ روزانہ 20 بار سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کرے، وہ گھر میں دھونی دے دے اپنے، وباؤں سے محفوظ، بلاؤں سے محفوظ، بیماریوں سے محفوظ، جراثیم سے محفوظ، مچھروں سے محفوظ، چھوٹے چھوٹے جو ہوا میں کیڑے ہوتے ہیں نا، اس سے محفوظ۔ 100 گرام کی جگہ آپ 200 گرام لے لو، آپ 1 پاؤ لے لو، آپ آدھا کلو لے لو، آپ 1 کلو لے لو، جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے استعمال کر لو، گھر بڑا ہے آپ کا، آئی بات سمجھ میں؟ آپ 100 گرام کی جگہ 500 گرام لے لو، اس کے 20 حصے کر لو، تاکہ اتنا ہو کہ آپ پورے گھر کے اندر دھونی دے سکو۔ گھر کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر پسو ہو جاتے ہیں، تو کھٹمل کہتے ہیں۔ سورہ قریش پڑھ کے کلونجی پہ دم کر کے اس کو جلاؤ گھر کے اندر، اس کی دھونی دو۔ ایک گوشت کا ٹکڑا لو، آئی بات سمجھ میں، جس کے اندر، جس کے گھر میں کھٹمل ہو، جس کے اندر پسو ہو، جن کے بستروں میں ہو جاتے ہوں، وہ تنگ و پریشان ہو گئے ہوں، وہ ایک گوشت کا، تازہ گوشت کا ٹکڑا لیں اور 1 چٹکی کلونجی، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر 40 بار سورہ قریش پڑھ کے اس گوشت کے ٹکڑے پہ لگا کے اس پہ دم کر کے اس کو گھر کے کونے پہ رکھ دیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ گھر کے اندر جتنے پسو ہوں گے نا، وہ سارے اس گوشت کے ٹکڑے پہ جا کے جمع ہو جائیں گے، جس کی تاثیر ہے کلونجی کی گوشت کے ساتھ مل کر۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے بستروں میں، لوگوں کے گھروں میں، آئی بات سمجھ میں؟ وہ کلونجی کی دھونی دینا، اس طریقے سے مختلف استعمال کرنا، طریقوں سے، طریقے بہت ہیں اس کے کلونجی کے استعمال کرنے کے۔ اگر میں صرف کلونجی کے طریقے ہی آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دوں نا، تو اور مزید گھنٹوں لگ جائیں اس کے اندر۔ ایسے تھوڑی کہا ہے کہ کلونجی میں شفا ہے، اور وہ بھی کون کہہ رہا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے، جو دونوں جہاں میں رحمت بن کر آئے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں اپنی تمام کر دی ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ کلونجی میں شفا ہے۔ تو آپ ہر طریقے سے اپنے لیے اس کو شفا بنا سکتے ہو، اگر آپ کو طریقے معلوم ہے تو۔ آپ اس کو جلا کے بھی طریقے استعمال کر سکتے ہو، آئی بس سمجھ، اب فیس کے لیے، اسکن کے لیے، آئی بس سمجھ میں، آپ کلونجی تھوڑی سی پیسیں، آئی بس سمجھ، 1 چٹکی پیور کلونجی، اس کو پیسیں، بکری کا دودھ لیں، اس کے اندر اس کو حل کریں، آپ اپنی اسکن پہ لگا کے چھوڑ دیں، اس کے بعد ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں۔ چہرے میں جو جھریاں پڑ جاتی ہیں نا 40-50 سال کے بعد، یہ اسکن کو نا ٹائٹ کرنے لگتا ہے، اسکن کو فریش کر دیتا ہے۔ اب آپ چاہتے ہو کہ آپ کا رنگ گورا ہو جائے، آئی بس سمجھ میں، آپ تھوڑی سی کلونجی لو، آئی بس سمجھ میں، تھوڑا سا ایلو ویرا لو، اس میں ہلدی ڈالو، آئی بس سمجھ میں، تھوڑی جتنی کلونجی اتنی ہلدی، ایلو ویرا لو، آئی بس اس کا پیسٹ بنا لو ایلو ویرا کے اندر، اور کلونجی پیسنا ہے، ثابت نہیں لینا، کلونجی پیس کے چٹکی لینا ہے، اور ہلدی جو نا وہ بھی پیس کے لینا ہے۔ آپ نے اس کو پیسٹ بنا لیا، پیسٹ بنا کے اپنی اسکن کے اوپر آپ نے اپلائی کر دی رات کو سونے سے پہلے، اس کے بعد جب وہ خشک ہو جائے، آپ نے اس کو جھاڑا، ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیا۔ آپ کچھ عرصے کر کے دیکھیں چہرے پہ کیسی تازگی آ جاتی ہے۔